بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. یہ بٹ نمبر 8 ہے. ذیل میں سے کسی دو سوالات کے مختصر جواب لکھیے اور یہ 6 مارکس کی بٹ ہے. یہ 6 مارکس آئیں گے. اس میں سے آپ کو صرف دو سوالات کے جوابات دینا ہے. سوالات کیسے آئیں گے، اس کا پیٹرن کیا ہوگا، اس کے لیے آپ ماڈل پیپر ضرور دیکھیں اور پورے ویڈیوز اور ماڈل پیپرز کی لنک اس ویڈیو کے بلکہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہے گی. اب وہاں سے دیکھیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. بٹ نمبر 8. ذیل میں سے کسی دو سوالات کے مختصر جواب لکھیے. یہ اس لیسن کے ہے انگریز افسر سے ملاقات. اس میں 3 سوالات ہیں، اس کے جوابات یہاں پہ دیکھیں. انگریز افسر نے نذیر احمد سے ملاقات کے لیے کتنا وقت انتظار کروایا؟ اس کا جواب دیکھیں. جواب: ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے مضمون انگریز افسر سے ملاقات میں ایک انگریز افسر سے ملاقات ہونے والی تاخیر کا ذکر کیا ہے. جناب نذیر احمد افسر کے گھر پہنچے تو کافی دور چل کر جانا پڑا. چپراسی انہیں دیکھ کر نظر انداز کرنے لگے. اوپر کوٹھی میں گئے تو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. کافی دیر کھڑے رہ کر انہوں نے انتظار کیا. صاحب کے غسل خانے میں ہونے، ناشتہ کرنے، سر رشتہ داروں سے بات کرنے کی اطلاعات ملی اور تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد انہیں افسر کے روبرو جانے کا اتفاق ہوا. روبرو سامنے. اور مختصر سی ملاقات رہی. اس دوران انہیں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا اور کھڑے کھڑے وہ مایوس ہو گئے تھے کہ ملاقات ہوگی یا نہیں. دیکھیے یہ تو پورا آنسر ہے. اس میں سے پورا لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے پڑھیں. اس میں دیکھیے بس اتنا ہی ہے. انگریز افسر نے نذیر احمد سے ملاقات کے لیے کتنا وقت انتظار کروایا. اس میں سے آپ تھوڑی دیر دیکھ لیں اچھے کچھ پوائنٹ اور اپنے اون سے لکھیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، نذیر احمد جب ہندوستانی بڑے افسر سے ملاقات کرتے تو ان کا کیا حال ہوتا تھا؟ جواب: ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے مضمون انگریز افسر سے ملاقات میں ایک انگریز افسر سے ملاقات ہونے والی تاخیر کا ذکر کیا ہے. کافی عمر ہونے کے سبب انہیں چلنا دشوار تھا، لیکن افسر سے ملنا بھی ضروری ہوتا تھا. وہ ہانپتے کانپتے افسر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. کافی دور چلنے کے بعد انہیں افسر کے گھر میں اوپر جانے کا موقع ملتا ہے. وہاں بھی 2 گھنٹے انتظار کے بعد افسر انہیں ملاقات کے لیے طلب کرتا ہے. اس ساری کارروائی سے نذیر احمد کافی پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال ہے، خدمت گار اور اردلی نے جو انگریز افسر کے ملازم تھے نذیر احمد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا؟ جواب: ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے مضمون انگریز افسر سے ملاقات میں ایک انگریز افسر سے ملاقات ہونے والے تاخیر کا ذکر کیا ہے. انگریز افسر کے چپراسی بھی کافی دماغ والے تھے. انہوں نے جب نذیر احمد کو دیکھا تو ادھر ادھر ہو گئے اور ان کے قریب بھی نہیں آئے. جب انہوں نے کسی طرح ایک چپراسی کو اپنے آمد کی اطلاع دی تو اس نے انہیں مکان کے اوپر کے حصے میں انتظار کرنے کے لیے کہا اور بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی. کافی انتظار کے بعد چپراسی انہیں صاحب کے کمرے میں لے جاتا ہے اور جب وہ افسر سے ملاقات کے بعد باہر نکلتے ہیں سب چپراسی نے گھیر لیتے ہیں اور انعام کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں. اس پر نذیر احمد تعجب کرتے ہیں کہ ایک افسر سے ملاقات کے لیے اتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو اس لیسن کا جو خلاصہ ہے بٹ نمبر 3 یا 4 میں ہے. اس لیسن کا خلاصہ وہ آپ اچھی طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ پورے سوالات کے جوابات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک لیسن ہے سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر. اس میں بھی 3 سوالات ہیں. سوال نمبر 1، سر سید کے نشو و نما میں اہل دلی کا کیا کردار رہا؟ جواب: شبلی نعمانی اپنے مضمون سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر میں سر سید کی انشا پردازی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھے ہیں کہ سر سید کے دور میں دلی میں با کمال لوگ سر سید کو غالب، مفتی صدر الدین آزردہ اور مولانا صاحبانی جیسے بزرگوں سے فیض اٹھانے کا موقع ملا. سر سید نے ان ماہرین کی نثر سے استفادہ کیا اور زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے اردو نثر کو سادگی عطا کی تاکہ علمی مضامین سادہ زبان میں بیان ہو سکے. سر سید نے شاعری
کی کوشش کی اور آگے تخلص اختیار کرتے ہوئے ایک مثنوی بھی لکھی، لیکن بہت جلد انہوں نے شاعری کو ترک کر دیا اور انشا پردازی کی جانب راغب ہو گئے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیکھیں، آثار السنادید میں کس کا ذکر ہے؟ جواب، آثار السنادید سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں سر سید احمد خان نے دہلی کی تاریخی عمارتوں اور دہلی کی تہذیب اور دہلی کی اہم شخصیات کا تعارف کیا ہے۔ سر سید نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ انگریزوں کو پتہ چلے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اور دلی کی تاریخی عمارتوں کی تفصیلات کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے دہلی کی تاریخ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، تیسرا، تہذیب الاخلاق کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، سر سید احمد خان نے 1870 عیسوی میں تہذیب الاخلاق نامی اخبار جاری کیا۔ اس اخبار کے اجرا کا مقصد اردو صحافت کے ذریعے اس وقت کے ہندوستانیوں کو خواب غفلت سے جگانا اور ان کی ہر لحاظ سے شعور بیداری تھا۔ سر سید نے اس اخبار میں کئی معلوماتی مضامین لکھے اور مسلمانوں کو تہذیبی و ثقافتی اعتبار سے جگانے، انگریزی تعلیم کے ثمرات سے واقف کرانے اور اس دور کے تقاضوں کے اعتبار سے خود کو ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس اخبار میں سر سید کے رفقا نے بھی لکھا ہے۔ یہ اخبار سر سید نے برطانیہ کے اخبارات اسپیکٹیٹر اور ٹیٹر کے طرز پر جاری کیا اور اپنے دور میں کافی مقبول رہا۔ اس کے بعد ایک لیسن ہے دیا سلائی، اس کے سوالات دیکھیں یہاں پہ۔ سوال نمبر 1، دیا سلائی کا تعلق کس شہر سے ہے؟ جواب، یہ بہت ہی آسان ہے جواب، لیکن اتنا بڑا لکھ دیا گیا ہے اس میں، اتنا زیادہ بڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی اپنے انشائیہ دیا سلائی میں حقیر سمجھی جانے والی دیا سلائی اور انسان کا مکالمہ بیان کیا ہے۔ جب دیا سلائی سے اس کا نام اور پتہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کا نام دیا سلائی ہے اور وہ گجرات احمد آباد کے قریب پیدا ہوئی ہے۔ بس اتنا سا سوال ہے اور جواب ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے منشی فتح خان نے بنایا، اس کا رنگ سانولا ہے جو ہندوستانی ہونے کی نشانی ہے۔ احمد آباد سویڈن یا ناروے کا کوئی شہر نہیں بلکہ ہندوستان کا شہر ہے، چونکہ وہ ہندوستانی ہے اور مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اس لیے اسے رانی کہنے کے بجائے بیگم کہا جاتا ہے۔ اتنا ضروری نہیں ہے، بس یہاں تک بھی لکھ دیا جائے تو آنسر آپ کا کمپلیٹ ہے۔ یہ 2 لائن اور یہ دوسرا سوال ہے، دیا سلائی رانی کے بجائے خود کو بیگم کیوں کہتی ہے؟ اس کا جواب ابھی اوپر بھی آیا تھا، پھر یہاں پر بھی الگ سے ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنے انشائیہ دیا سلائی میں، یہ ضرورت نہیں، جب دیا سلائی کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہندوستان ہے اور وہ احمد آباد میں سب سے پہلے منشی فتح خان کی جانب سے تیار کی گئی ہے، اس کا رنگ سانولا ہے جو ہندوستانیوں کا رنگ ہے، یہ سن کر جب انسان اسے سب دیا سلائیوں کے رانی کہتا ہے تب دیا سلائی انسان کو جواب دیتی ہے کہ اسے رانی نہ کہا جائے بلکہ بیگم کہا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ بس یہ ہے اصل جواب۔ جواب دیتی ہے، دیا سلائی کسی کے سوال کا جواب دیتی ہے کہ اسے رانی نہ کہا جائے بلکہ بیگم کہا جائے، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئی ہے۔ بس اتنا سا جواب۔ سوال نمبر 3، انسان خلیفہ ہونے کے باوجود کن چیزوں کی حقیقت اسے معلوم نہیں ہے؟ جواب، خواجہ حسن نظامی نے، پھر وہی ہے، جب دیا سلائی کی بڑی بڑی باتیں سن کر انسان اس سے کہتا ہے کہ وہ تو حقیر تنکا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جبکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے دنیا کی سبھی چیزوں کے راز بتا دیے، تب دیا سلائی انسان کو اس کی حقیقت دکھاتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ انسان کو صرف چیزوں کے نام معلوم ہے، ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ بجلی کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی حقیر تنکے کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے۔ اس طرح دیا سلائی انسان کو اس کی حقیقت دکھاتی ہے۔ اس کے بعد اور ایک لیسن ہے سینما کا عشق۔ سینما کا عشق، اس میں بھی 3 سوالات ہیں۔ مرزا صاحب کی وجہ سے پطرس بخاری کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ تو ایک حوالہ ہے۔ یہ پطرس لکھتے ہیں کہ انہیں سینما کا عشق بچپن سے ہی شوق تھا،
इन्हें सिनेमा का शौक बचपन से ही था और शौक की वजह से इन्हें खानदान के बुजुर्गों का गुस्सा भी सहना पड़ा। जब बड़े हुए तो अपने खास दोस्त मिर्जा के साथ वो अक्सर जुमेरात को सिनेमा देखने जाया करते थे। वो बहुत पहले मिर्जा को याद दिलाते थे कि जुमेरात के दिन शाम 6 बजे सिनेमा देखने चलना है। पतरस 4 बजे घर से निकलकर मिर्जा के घर पहुंच जाया करते थे ताकि बर वक्त मिर्जा के साथ सिनेमा देखने चले। लेकिन मिर्जा घर से निकलने में बहुत ताखीर करते थे और पैदल आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा घर जाने और सिनेमा घर में दाखिल होने तक बहुत सी फिल्में खत्म हो जाती थी और सिनेमा का शौक बदमजा हो जाता था। उसके बाद दूसरा सवाल है, क्या पतरस बुखारी सिनेमा देखने वक्त पर पहुंचते थे? पतरस लिखते हैं कि मिर्जा घर से निकलने में बहुत देर करते थे। इन्हें याद दिलाना पड़ता था कि आज सिनेमा देखने जाना है। मिर्जा जनान खाने से देर से निकलते थे, फिर बहुत देर तक कपड़े बदलते और अपने आप को दुरुस्त करते। उस वक्त तक 6 बज जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, जिससे सिनेमा घर में दाखिल होने में ताखिर हो जाती थी। पतरस और मिर्जा कभी भी वक्त पर सिनेमा देखने नहीं पहुंचे, इसके बावजूद सिनेमा देखने जाते थे। सिनेमा देखने वक्त पर पहुंचते थे। बस ये है कि सिनेमा देखने वक्त पर नहीं पहुंचते थे। वजह क्या है? उसकी वजह ये लिख दें। उसके बाद तीसरा सवाल है, सिनेमा के इश्क से पतरस बुखारी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जवाब, पतरस बुखारी ने अपने मिजाहिया मजमून वो हमेशा अपने दोस्त मिर्जा को साथ ले जाते थे, लेकिन मिर्जा की सुस्त रफ्तारी से हमेशा वो लोग ताखिर से सिनेमा घर पहुंचते और सिनेमा देखने का मजा किरकिरा हो जाता था। तमाम मुश्किलात के बावजूद क्या पतरस ने अगले जुमेरात को सिनेमा देखने का इरादा किया था? जवाब, पतरस बुखारी ने, ये हवाला है, ये जरूरी नहीं। एक दफा मिर्जा के साथ ताखिर से सिनेमा जाने और सिनेमा देखने का मजा खराब होने के बावजूद पतरस बुखारी का सिनेमा देखने का शौक कम नहीं हुआ और कुछ दिन बाद उन्होंने मिर्जा से फिर कहा, क्यों मिर्जा सिनेमा देखने चले। इस तरह मुश्किलात के बावजूद पतरस का सिनेमा देखने का शौक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद और एक लेसन है, मौलाना मोहम्मद अली। ये उसके सवालात है और जवाबात है, आप खुद इसे पढ़ लें। ये फर्स्ट सवाल था और ये सेकंड सवाल और उसका जवाब है, और ये तीसरा सवाल है और ये तीसरे सवाल का जवाब है। फिर उसके बाद शीशा साजी एक सबक है, एक लेसन का नाम है, उसमें भी 3 सवालात है। सवाल नंबर 1 और उसका जवाब, ये सवाल नंबर 2 उसका जवाब, ये सवाल नंबर 3 ये उसका जवाब है। शायद आपको ये बिट समझ में आ चुकी है। बिट नंबर 8 है ये।